أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام، اللهم صل وسلم وعجل فرجهم. ہمارا درس کتاب دروس فی مبادی الفقہ میں تبلیغ چل رہی ہے عقود کی، اور آج ہمارا اس میں جو 5ویں کتاب ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. یعنی جو عقود کی تبلیغ کی ہے اس کو مثلا کتاب التجارہ ہے، اس میں جو موقع علی رضوان اللہ علیہ نے عقود کی قسمیں بتائی ہیں، وہ 15 قسموں پر مشتمل بتایا ہے عقود کو. یہ قسم عقود مشتمل ہے 15 کتابوں پر، جن میں سب سے پہلے کتاب التجارہ ہے، کتاب الرہن ہے جو ہم پڑھ چکے، کتاب المفلس ہے، اور کتاب الحجر ہے، اور کتاب الزمان جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. نمبر 5 کتاب الزمان. کہوا ہوا التعرض بمال ثابت فی ذمت شخص لآخر. یہ کیسے تعہد ہے؟ ضمان کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے ضمانت لے لو گئی. یعنی ایک ایسا مال، ایک ایسا تعہد کہ جو کسی انسان کے ذمے، مثلا کسی کا مال ہے، دوسرا انسان اس کی ذمہ داری لے لے کہ بھائی یہ مال جو ہے وہ مثلا اگر اس نے نہ دیا تو ہم دیں گے. بمال ثابت فی ذمت شخص لآخر، کسی دوسرے شخص کے ذمے. وَهُوَ عَقْدٌ يَحْتَاجُ إِلَى قبول، اور یہ ایسا عقد ہے جو ایجاب و قبول کی حاجت رکھتا ہے، یعنی جس میں ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. وَهُنَا تَفَرْقٌ فِي حَقِيقَةِ الزَّمَانِ بین الامامیہ والسنہ، اور فرق پایا جاتا ہے زمان کی حقیقت میں مذہب اہل بیت علیہ السلام اور مذہب اہل سنت کے درمیان فرق ہے. یعنی ہمارے یہاں زمان یہ ہے اور ان کے یہاں زمان یہ نہیں ہے، اس طرح کی فرق ہے. اس اعراب کیا ہے؟ اس اعراب فقہ اہل بیت علیہ السلام، مثلا فقہ اہل بیت علیہ السلام میں جو زمان کا مطلب ہے وہ یہ ہے ان الزمان عبارت، کہ زمان جو ہے کیا ہے؟ عبارت ہے عن انتقال الدین من ذمت المدین الى ذمت الضامن. کیا ہے کہ زمان کا مطلب کیا ہے؟ زمان عبارت ہے عن انتقال الدین، دین منتقل ہو جائے، من ذمت المدین، کس کے؟ یعنی قرض منتقل ہو جائے مقروض کے ذمے سے، الى ذمت الضامن، ضامن کے ذمے میں. یعنی جس پر قرض ہے اس کا قرض منتقل ہو جائے ضامن کے طرف. یہ ہے مذہب اہل بیت میں یہ زمان کی تعریف. فلا يحق للدائن مطالبۃ المدین، بس دائن کے لیے جو قرض دینے والا ہے، جس کا قرض ہے، اس کے لیے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے مدین سے، مقروض سے. جسے قرض دیا تھا اب اسے یہ حق نہیں ہے، کس کو؟ قرض دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے قرض کا مطالبہ کرے جس کو قرض دیا ہے، بلکہ ذمہ دار کون ہے؟ ضامن. ضامن ذمہ دار ہے. زمان کا مطلب مذہب اہل بیت علیہ السلام کی فکر ہے. بل علیہ مطالبۃ الضامن فقط، تو اب یہ جس کا قرض ہے یہ اپنے مدین سے قرض کا مطالبہ کا حق نہیں رکھتا، بلکہ بل علیہ مطالبۃ الضامن فقط، بلکہ اس کا حق ہے کہ صرف اور صرف ضامن سے مطالبہ کرے. ضامن سے کہے بھائی لاؤ پیسے، لاؤ الگ چیز ہو. مثلا فَإِذَا كَانَ الضَّامِنُ
قد ضمن المدین، بس اگر ضامن جو ہے وہ قد ضمن المدین، مدین کی اس نے ضمانت لی ہے، بطلب من ہو اس کے کہنے سے، امکن الرجوع الیہ، تو ممکن ہے اس کی طرف پلٹنا، وہ مطالبت ہو، وہ مطالبہ کرنا بعد وفاء دین ہے، دین کے ادا کرنے کے بعد۔ اما الفقہ السنی، جو فقہ سنی ہے، فیرا زمان عبارہ، ان کے یہاں کیا ہے زمان سے مراد؟ ضم ذمت الی ذمت اخری، منظم کر دینا ذمے کو کسی دوسرے ذمے کے طرف، فیحق للدائن مطالبت ایہما شاء، بس دائن جو ہے اس کو مطالبے کا حق ہے دونوں میں سے، وہ کسی سے مانگ سکتا ہے۔ وہاں کیا ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں کہ جو ضامن ہے اس سے مانگے گا، مدین سے مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن یہاں کیا ہے ان کے یہاں یہ ہے دونوں میں سے کسی سے مانگ سکتا ہے، دونوں میں سے کسی سے بھی مانگ سکتا ہے، یہ ہے زمان۔ اب آئیے نمبر 6 کتاب الصلح، وَهُوَ التَّرَاضِي وَالتَّسَالُمُ عَلَىٰ عَمْرٍ۔ کتاب الصلح کیا ہے؟ یعنی صلح کیا ہے؟ یہ طرفین کا راضی ہونا اور تسالم، صلح کرنا آپس میں کسی چیز پر، ٹھیک، طرفین کا کسی بات پر راضی ہونا، یہ صلح ہے۔ من تملیک عین او منفعت، مثلا عین کی ملکیت پر یا منفعت کی ملکیت پر، کہ بھئی یہ تو عین لے لے، عین مال، عین سمجھ رہے ہو؟ عین مال، یا جو منفعت ہے وہ لے لینا، اس پہ صلح ہوگی دونوں، ٹھیک ہے جی، یہ تو عین دے دو مجھے یا منفعت دے دو۔ عین کیا مطلب؟ یعنی کسی نے بکری دی، بھیڑ دی کسی کو، یا بھیڑ پہ مثلا جھگڑا ہے یا مثلا تنازع ہے یا جو بھی، بھیڑ دی، اب وہ بیٹھ جائے کہ میں چلو صلح کروں، کہ ٹھیک ہے صلح مثلا کیسے کرنی ہے کہ بھائی جو اس کا منفعت ہے وہ ہے آپ کی ہے، اور جو اصل ہے یہ میری ہے۔ منفعت میں کیا ہے؟ بال آئیں گے جو اتریں گے، بچے دیں گے، وہ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ مال کیا ہے؟ خود بخود، یا اور کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز مثال لے سکتے ہیں اس میں، اور اسقاط دین و حق، یا کوئی انسان صلح میں اپنے دین کو، قرض کو معاف کر دے یا حق کو معاف کر دے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کوئی انسان اپنا قرض معاف کر دے، چھوڑ دے، چل بھائی نہیں ہے تو، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، ولا یشترط بکونہ مسبوقا بالنزاع، یہ شرط نہیں ہے صلح میں کہ وہ پہلے سے اس میں بھی جھگڑا ہو جبھی صلح ہوگی، بغیر جھگڑے کے بھی صلح ہو سکتی ہے، یعنی تنازع ہونا ضروری نہیں ہے کہ پہلے تنازع تھا اب صلح ہو گئی تو صلح کہی جائے گی، یا کسی بات پہ اتفاق ہو گیا تو اسے صلح کہا جائے گی، نہیں، تنازع ہونا ضروری نہیں ہے پہلے۔ وَيَجُوزُ إِيقَاؤُهُ، اور جائز ہے اس کا واقع ہونا، عَلَىٰ كُلِّ أَمْرٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ، ہر بات پر، صلح ہر چیز میں ہو سکتی ہے سوائے مقامات کے جہاں جو مستثنا ہے، صلح ہر چیز میں ہو سکتی ہے سوائے ان مقامات کے جو مستثنا ہیں۔ وَفِي كُلِّ مَقَامٍ، اور ہر مقام میں، إِلَّا إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا، سوائے اس کے ہر اس کام میں صلح ہو سکتی ہے، ہاں صلح ہر اس کام میں ہو سکتی ہے، یعنی ہر کام میں صلح ہو سکتی ہے سوائے جو مستثنا ہے، اور ہر اس مقام پر ہو سکتی ہے، یعنی ہر مقام پر ہو سکتی ہے سوائے محرم کے، سوائے ایسے کام کے کہ جو محرما لحلال و محللا لحرام، سوائے اس کام کے، اس موقع کے جہاں حلال کو حرام کیا جا رہا ہو اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہو، ان مواقع پر صلح نہیں ہوگی۔ وفی بیان و احکام المصالحہ، اور مصالحت کے باقاعدہ احکام ہیں، اس کو آپ کتاب صلح میں یعنی مراجعہ کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے بیان کیے ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ والمراد من الصلح، یعنی فقہ کی کتابوں میں
باقاعدہ جہاں اور دیگر چیزوں کے احکام ہیں وہیں صلح کے بھی احکام موجود ہیں. مراد من الصلح، صلح کہہ رہے ہیں کہ مراد جو صلح سے ہے وہ یہاں پر وہ غیر صلح فی کتاب الجہاد، یہ اس صلح کے علاوہ ہے جو کتاب جہاد میں پائی جاتی ہے. صلح اس کے علاوہ ہے. اذ ان الصلح فی باب الجہاد عبارہ، اس لیے کہ صلح جو ہے، جو صلح باب جہاد میں ہے وہ عبارت ہے اس چیز سے، عبارہ المعہود والمواثیق سیاسیہ، وہ عبارہ ہے سیاسی تعہد سے، سیاسی تعہدات سے. اس کا مقصود کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ سیاسی تعہدات. جو جہاد میں صلح ہو رہی ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ سیاسی تعہدات، سیاسی وعدے، عہد. اما الصلح فی باب العقود فتعلق بالامر، لیکن جو صلح باب العقود میں ہے وہ متعلق ہے بالامور المالیہ، امور مالیہ سے، بالحقوق العرفیہ اور حقوق عرفیہ. یعنی جو باب عقود میں صلح ہے وہ متعلق ہوتے ہیں امور مالیہ اور حقوق عرفیہ سے، جبکہ جو باب جہاد میں صلح ہے وہ متعلق ہے سیاسی تعہدات سے. کأن یکون مقدار الدین، مثلا اس طرح کے دین کی مقدار جو ہے وہ مجہول ہو، کیا ہو؟ مجہول ہو. ویتم الصلح علی مقدار معین، کہیں یکون مقدار الدین مجہولا، کہ مقدار دین کیا ہو؟ مجہول ہو، پتہ نہ ہو کتنے مثلا قرض ہے. صحیح. فیتم الصلح علی مقدار معین، تو پھر صلح جو اس بات پر ہوگی تمام مقدار معین. نکتفی بهذا المقدار. نمبر 7 کتاب الشرکہ انشاءاللہ غدا سيجيب. والحمد لله رب العالمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.